منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 32ویں رکوع کا آغاز ہے 32، دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 243 ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں اللہ نے زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں شہروں میں طاعون ہوا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے۔ بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالی نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے، نصیب میں لکھی ہوئی ہے، وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی پر راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ جہاد میں نہیں جائیں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے تو یہ عمل موت کو دور نہیں کر سکتا۔ آگے شاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور موت سے نہ بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے، اللہ روزی میں کمی کرتا ہے اور روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے، پلٹ کر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ، اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشی کرنا منظور ہے۔ اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے
کہ وہ اس خرچ کرنے کی جزا یقیناً پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کے باوجود اگر ہم خرچ نہ کریں، پھر غور کریں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں یہ صحت، تندرستی، عافیت اللہ نے دی، مال اس نے دیا، اسی کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ دینے والا وہی ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے اور پھر اس دینے کو قرض حسن فرماتا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح ہم کسی کو قرض دیں تو ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں، مجھے واپس چاہیے، اور ہم واپسی کا حق رکھتے ہیں۔ تو کتنا پیارا انداز ہے کہ لوگوں، تم نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا، یہ مال تمہارا ہی ہے، اللہ تمہیں واپس عطا فرمائے گا، دنیا میں کئی گنا بڑھا کر، اور آخرت میں جنت کی نعمتیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کسی قسم کا اسے نقصان نہیں ہے، 1 روپیہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 10 عطا فرمائے گا، اور یہ کم از کم ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور 700 تک ذکر فرمایا گیا کہ 1 کے بدلے 700 عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 بھی حد نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور آخرت میں تو وہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے وسعت دیتا ہے۔ تنگی کرنا، فراخی کرنا اس کے قبضے میں ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے وسعت عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کتاب البر والصلہ، باب فضل عیادت المریض، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت، اے آدمی میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا مالک و مولا، تو تو مالک ہے، تو تو خدا ہے، تو تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، وہ کہے گا اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تو جانتے نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تو جانتے نہیں ہے اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا مالک تو رب ہے، تو کھانا کھانے سے پاک ہے۔ قال یا ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، وہ کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، اور تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، کیا تو نے یہ بات نہ جانی کہ جب فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمہ، تو نے اسے کھانا نہ دیا،
اسے کھانا نہ کھلایا؟ اما علمت انک لو اطعمتہ، کیا تو نے یہ بات نہ جانی کہ اگر تو اسے کھانا دیتا، کھانا کھلاتا، لوجدت ذلک عندی، ضرور تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ یا ابن آدم استسقیتک، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پیاس سے اور پانی پینے سے پاک ہے۔ قال استسقاک عبدی فلانون، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا، فلم تسقیہ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ حدیث پاک سے کتنی کرم نوازی ظاہر ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، جامع البیان جو امام طبری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو حضرت ابو دحداح نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا قرض چاہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو دحداح۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے چکا ہوں۔ وہ باغ ایسا ہے کہ اس میں کھجور کے 600 درخت ہیں۔ پھر وہ چلتے ہوئے اپنے باغ میں آئے اور اپنی زوجہ کو انہوں نے آواز دی۔ ان کی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی اور کہا اے دحداح کی ماں۔ زوجہ نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ سے نکل آئیں باہر، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو قرض کے طور پر دے چکا ہوں۔ زوجہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور وہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح کے لیے کھجور کے کتنے ہی پھلدار بڑے بڑے درخت ہیں، یعنی جنت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے کتنے ہی درخت کھجور کے پھلدار لگائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب قرآن سنتے تو کس طرح عمل کرتے، اور جب قرض حسن کی بات آئی تو کس طرح وہ آگے بڑھے، اور کس طرح انہوں نے اپنا وہ کھجور کا باغ جو 600 درختوں پر مشتمل تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسی طرح جذبات عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کیے جاتے ہیں اور اپنا مال گناہوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر میوزیکل پروگرام میں کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لوگ فضولیات میں پیسے برباد کرتے ہیں۔ اللہ کرے مسلمانوں کا ذہن بن جائے کہ ہم اپنی زندگی سادہ بسر کریں، اور جو زائد مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں۔ آگے ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم
اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدعفعالی انتہا کو پہنچی، تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، کافر مسلط ہو گئے، انہیں غلبہ مل گیا۔ جب اسلام کے ماننے والے اسلام سے روگردانی کریں اور دوری اختیار کریں تو پھر کافر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک خاتون باقی رہی تھیں جو حاملہ تھیں۔ ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، ان کا نام اشمویل رکھا۔ بعض لوگ شمویل پڑھتے ہیں، بعض لوگ شمائل کہتے ہیں، لیکن تفسیر خازن میں اور تفسیر خزان العرفان میں اشمویل ہی لکھا گیا، تو ان کا نام اشمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک ایسے عالم کے سپرد کیا گیا جن کی عمر بڑی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اشمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں انکار کروں گا تو آپ شاید ڈر جائیں گے، یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ اے بیٹا، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، آپ اپنے قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجئے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہوگا، امیر لشکر مقرر ہوگا، تم پر جہاد فرض ہوگا، پھر تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی
تو اب ہمیں کون سی چیز جہاد سے روکنے والی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تمام کے تمام منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ جہاد پر قائم رہے، جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر تھی، یعنی 313۔ بخاری شریف کتاب المغازی باب عدت اصحاب بدر، حدیث نمبر 3957۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدثنی اصحاب محمد ممن شہید بدرا انہم كانوا عدت اصحاب طالوت الذین جازوا معه النہر 12 و300۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی وہ اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ نہر کے پار ہوئے ان کی تعداد 310 اور کچھ تھی، یعنی 313 تھی۔ تو حضرت برا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح کا ذکر فرماتے، اس سے معلوم ہوا کہ بدر میں جو شریک ہوئے وہ بھی 313 تھے، اور جو حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ بھی 313 تھے۔ قال البرا واللہ ما جاوز معه النہر الا مؤمن، اللہ کی قسم نہر کے پار جہاد کرنے کے لیے وہی گئے تھے جو مومن تھے۔ اس طرح کی روایت بھی ہے کہ بدر کے موقع پر صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آج ہماری وہی تعداد ہے کہ جو تعداد حضرت طالوت کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے ساتھ تھی، جس طرح اللہ نے انہیں فتح دی اللہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے۔ اگے ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی اولاد سے تھے۔ آپ کا نام طالوت اس لیے رکھا گیا کہ آپ کی قامت یعنی آپ کا قد بہت زیادہ طویل تھا۔ حضرت اشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصے سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو، وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اشمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں چلی آتی ہے۔ اب تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں سے تھے،
اور سلطنت کا قاعدہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں جو ہوتے ہیں وہی بادشاہ بنتے ہیں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ وہ غریب شخص ہے، بادشاہ کو تو مالدار ہونا چاہیے، صاحب مال ہونا چاہیے۔ قولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اسے اللہ نے تم پر چن لیا۔ یعنی سلطنت کوئی ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں اس بات کو لکھ کر فرماتے ہیں، اس میں شیعہ کا رد ہے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراثت ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کے حقدار صرف حضرت علی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور پھر ان کی اولاد۔ اس کے علاوہ کوئی نہ بادشاہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو صدر الافاضل ان کا رد فرماتے ہیں یہ تو صرف محض فضل الہی ہے، سلطنت کوئی ایسا ورثہ نہیں کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چن لیا، اور آگے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو توانا جسم عطا فرمایا اور اسے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا بادشاہ بننے کے لیے، اور بننے کے بعد لشکر کی قیادت کرنے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، جسم توانا چاہیے اور اس جسم میں جو دل ہے وہ مضبوط ہو، اور دوسری چیز علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ ملک پر حکومت کیسے ہوگی، دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مال تو جب ملک پر حکومت ہوگی تو مال تو اسے مل ہی جائے گا، اور ملک چلانے کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ تو ملک کے خزانے سے پوری ہو جائے گی۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ اس نسل سے نہیں ہے تو فرما دیا گیا کہ نسل سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، جسے چاہے غنی کر دے اور مال کی وسعت عطا فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت اشمویل سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، وہ والا تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، یعنی اس میں تبرکات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھاتے لائیں گے۔ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں، یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا زر اندود صندوق تھا، یعنی سونے سے مرصع تھا، جس کا طول لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا،
اور اس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کی نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کا عصا، اور جو بنی اسرائیل پر من نازل ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا من تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی، اور اس صندوق کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں وراثتاً منتقل ہوتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے، ناپاک مقامات میں رکھا، اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ قوم عمالقہ کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے حضرت طالوت کے سامنے لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کا اقرار کرنے لگے، اور جہاد کے لیے بے درنگ وہ آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ تصویر بنانے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کی نقل کرتا ہے، اور اس تابوت میں جو تصویریں تھیں وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی تھیں، تو لہذا اس میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔